السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے خدمت میں پھر سے ایک ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے علم حاصل ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ سنی بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے کسی سنی کا انتقال ہو جائے تو اس جنازے میں کوئی وہابی، دیوبندی، تبلیغ شرکت نہ کریں، نہیں تو اس کو ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اس طرح سے فتویٰ جاری کر رہے ہیں۔ یہ حق انہیں کس نے دیا؟ میرے سامنے صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے، پیج نمبر 528، آیت نمبر 297۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرا کلمہ پڑھا وہ میرا بھائی ہے، اور جس شخص نے میرے بھائی پہ وہ ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس سے آپ کو کیا ملا؟ کیا سیکھ ملا اس سے آپ لوگوں کو؟ جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ میرا بھائی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح مسلم میں۔ اور جس نے اس کے خلاف ہتھیار اٹھایا وہ ہتھیار اٹھانے والا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو بتاؤ آپ حق پر ہیں کہ آپ کس طرح سے آپ لوگ نبی والے کہتے ہیں؟ اپنے مجلسوں میں جانے سے روکا جا رہا ہے انہیں۔ یہ آپ کو حق اور یہ مرتبہ آپ کو کس نے دیا؟ کہاں سے یہ ثابت ہے کہ ان کو نکالو یا انہیں ذلیل کرو؟ اب اس کے اوپر طریقے سے آپ لوگوں کو میں ایک قرآن کے حدیث سے ثابت ہے، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے موسیٰ، حتیٰ کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ہی سوال کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اس دن وہ بہت خوش تھے، تو انہوں نے عرض کیا، یا پروردگار، آپ نے کچھ ایسی بھی چیز بنائی ہے جو خراب ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تلاش کرو، اگر آپ کے علم میں کوئی ہے تو انہوں نے فرمایا میرے علم میں تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تلاش کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، ایک مقام پہ ٹھہرے، وہاں دیکھا کہ ایک سور ہے جو گندگی میں اپنے آپ کو اس لوتھڑے میں، اس پیخانے میں اپنے آپ کو لیٹے ہوئے محسوس کر رہا ہے اور عجیب سی آواز نکال رہا ہے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے، پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ جیسا بھی ہے، اچھا ہو، برا ہو، گندا ہو، کیسا بھی ہو، بنایا تو میرے اللہ نے ہے۔ یہی سوچ کے اسے چھوڑ دیا اور آگے بڑھے۔ پھر اس کے بعد اور آگے بڑھتے گئے انہیں کچھ نہ ملا۔ پھر جب طور پہ واپس گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم کلام کیے تو اللہ نے ان سے عرض کیا، اے موسیٰ، تمہیں ملا کوئی خرابی جو جیسے آپ کا التجا تھا کہ یا اللہ کوئی آپ ایسا بھی چیز بنائے ہیں جو خراب ہو، ملا آپ کو؟ تو بولے نہیں یا اللہ، ہم نے خوب تلاشا، نہیں ملا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ، تم ٹھہرے تو تھے ایک جگہ پہ، کیا دیکھا تم نے؟ تو انہوں نے عرض کیا، اے رب العالمین، میں ٹھہرا تو ضرور تھا وہاں پہ، تھوڑا محسوس تو ضرور ہوا مجھے، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ کیسا بھی ہو، بنایا تو میرے اللہ نے ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہے موسیٰ، شکر مناؤ، تم نے اسے برا نہیں کہا، نہیں تو اسی وقت تمہاری نبوت ختم ہو جاتی۔ ٹھیک اسی طرح سے ہمارے سنی بھائی بھی کچھ لوگ ایسے ہی دوسرے کے خلاف زہر اگلتے جا رہے ہیں۔
کہ سنیوں کو ہمارے سنی مجلس میں وہابیوں دیوبندیوں کو آنے کا الاؤڈ نہیں ہے، انہیں آنے مت دو۔ کچھ ہم نے تقریریں بھی سنی، گردنیں مروڑ دو، توڑ دو، پھوڑ دو، ان کی شادی میں کھانا مت کھاؤ، ان کی یہاں رشتہ داری مت کرو۔ کہاں میں ہے یہ؟ کہاں پائے یہ لوگ نے؟ کہاں سے اٹھا کے سب لے کے بدعتی لے کے چلے آتے ہیں لوگ؟ یہ الفاظ ان کو ملتا کہاں سے ہے؟ یہ خود ہی دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ کون کافر ہے کون کافر نہیں ہے؟ کافر ہوتا کون ہے؟ کافر وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کا ہونے کا انکار کرے، کسی غیر اللہ کو پوجے اور نہ رسول کو مانے نہ اللہ کو مانے، اسے کافر کہا جاتا ہے۔ اور جس کو آپ لوگ اپنا دشمن بنائے بیٹھے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ثابت قدم ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، میں میرے طرف سے کوئی ایڈ نہیں کروں گا نہ، لیکن جہاں تک دیکھا جائے تو وہ اسی حالت میں ملتے ہیں، نماز میں ملتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت میں ملتے ہیں، حدیث پڑھتے وقت ملتے ہیں، باقی خرافاتی میں تو ہم نے نہیں دیکھ رہا ان کو۔ اور آپ کے اگر جلسے میں کہیں بھی جایا جائے تو ایک کڑی الفاظ آپ کے لقب سے کوئی نکلا یا نہ، یا جیسا بھی ہو، درست ہے یا نہیں بھی درست ہے، پیچھے سے آواز آنی شروع ہوتی، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بے شک بے شک، پتہ ہی نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس بیس پہ وہ لوگ بے شک کہہ رہے ہیں۔ الفاظ پورے ہو ہی نہیں پاتے۔ اس میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ ہردنگی کے سوا اور کیا ملتا ہے اس میں؟ نہ صرف مکمل ہونے دیتے ہیں، نہ تو کوئی تقریر ہوتا ہے، نہ تو کوئی اس تقریر میں کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، صحاباؤں کی زندگی کیسی تھی، اور ہمارے اماموں کی زندگی کیسی تھی، گوشت پاک کی زندگی کیسی تھی، خواجہ غریب نواز کی زندگی کیسی تھی، ان کا تقویٰ کیسا تھا، اس سب بارے میں نہیں بتاتے۔ لے وہابی دے وہابی، لے پیر دے پیر، بس یہی سب۔ تو آپ اس سے لگتا ہے کہ آپ حق پر ہو اور آپ طے کریں گے کہ کون کافر ہے کون کافر نہیں ہے، اللہ کے کون قریب ہے کون قریب نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت میں آخرت میں 73 فرقے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر کون ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا حق پر وہ ہوگا جس نے مجھے جس حالت میں دیکھا اور میرے صحابہ جس قدم پہ چلے اس نقش قدم پہ اس نے عمل کیا اور تقویٰ اختیار کیا، قرآن پاک پہ قائم رہے اور اس کی رسی کو تھامے رہے اور اللہ کی ہر وقت عبادت ہمسنا بیان کرتے رہے اور اپنے پڑوسیوں غریبوں محتاجوں کی مدد کرتے رہے، ان کو صحیح ٹھہرایا۔ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ جو درگاہ ہے وہاں پہ 10-10 ہزار روپے کا چادر چڑھا کے آتے ہیں، 60-70 ہزار کا وہاں پہ پکوان مرغ مسلح جو بنتا ہے، لنگر بناتے ہیں اپنے طرف سے۔ لیکن آپ کے پڑوسی میں کوئی اگر بیمار ہو یا کسی بیٹی کی شادی نہ ہو رہی ہو، عمر ہوتی جا رہی ہے، ان سب کا خیال نہیں ہے۔ اپنے ہی کسی رشتہ دار میں کوئی غریب ہو تو اسے درکنار کیا جا رہا ہے اور اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی مشکل آسان کرنے کے لیے درگاہوں پہ جایا جا رہا ہے۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جس طرح سے انہوں نے تقویٰ استعمال کیا، جس طرح سے ہمارے پیروں نے زندگی میں تقویٰ استعمال کیا، گزر بسر کی، جس طرح سے اللہ کی عبادت کی، جس طرح سے اللہ کی رضامندی حاصل کی اور محبوبیت ملی انہیں، جس سے اللہ بھی راضی ہوئے، محبوب بھی راضی ہوئے، کیوں نہ ایسا تقویٰ استعمال کیا جائے؟ کیا ان کے رہتے کوئی بھوکا سوتا تھا؟ کیا ان کے رہتے ہوئے کوئی بے عزت ہوتا تھا؟ کوئی نہیں۔ اور آپ لوگ ہو کہ قرآن تو پڑھ لیے ہو، لیکن آیت بیان کر رہے ہو قرآن کی، الفاظ نکال رہے ہو، آپ نے اپنے دلوں کی اتنی زہر کیوں بھری ہوئی ہے آپ لوگوں کے اندر؟ بہتر ہوتا آپ اس میں قرآن اور حدیث کو بیان کرتے اور صحیح راہ پہ لاتے۔ ہمیں تو ایسا خیال آتا کہ آپ لوگوں کو گمراہی سے باہر نکالنے نہیں چاہتے، کیونکہ اگر گمراہی سے انہیں باہر نکالا، ہر چیز کا علم ہو گیا ان لوگوں کو، تو آپ کے معاشرے میں وہ لوگ آئیں گے ہی نہیں، یہ ہردنگی دیکھنے اور سننے، اور نہ اس میں شامل ہوں گے۔
تو اس سے آپ لوگوں کا دھندا بھی نہیں چلے گا. جو آپ لوگوں کو ہدیہ ملتا ہے، نذرانہ ملتا ہے، سب ملے گا نہیں، یہ سب لٹ جائے گا. وہ آنا بند کر دیں گے، مسجدوں کی طرف ان کا رخ ہو جائے گا. اسی وجہ سے کچھ لوگ جو پڑھے لکھے جاہل ہیں، پڑھے لکھے جاہل، جو قرآن تو پڑھے ہیں لیکن قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن کو کیسے استعمال کرنا، کہاں استعمال کرنا ہے، اس کا علم اور اس کی شعور نہیں ہے انہیں. لوگوں کو گمراہ کیے جا رہے ہیں، گنڈے تعویذ کے نام پہ اللہ کے پاک کلام کی حرمتی کیے جا رہے ہیں. اس کا حساب حشر و محشر میں ضرور دینا ہوگا. اس کا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ہی اصل جنت کے حقدار ہیں، 73 فرقے میں ہوں گے، رسول نے کہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ فلاں فرقہ یہ ہوگا، یہ اصل میری امت ہے، اصل یہی جنتی ہے، کہیں نہیں بتایا انہوں نے. نہ صحیح مسلم میں، نہ صحیح بخاری شریف میں، نہ چاروں اماموں نے بتایا، نہ امام حنبل، نہ امام شافعی، نہ امام تابعین، نہ تبع تابعین، نہ امام مالک، نہ امام حنفی، کسی نے بھی نہیں بیان کیا. ہر کسی نے وہی بیان کیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں میں بیان کیا ہوا ہے، اور اس میں کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ اصل فرقہ کون ہے. لیکن راستہ ضرور بتا کے گئے ہیں کہ جس نے مجھے جس حالت میں دیکھا اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے، میری اصل امت وہی ہے اور وہی جنت کا حقدار ہے، اور ان کے اوپر میری شفاعت واجب ہے. اور یہاں حدیث میں تو آپ کو میں نے پڑھ کے بتائی ہے کہ جس نے پڑھا میرا کلمہ اور وہ میرا بھائی ہے، اور اس کے اوپر جس نے ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو آپ لوگ کیا کریں، زبان سے بھی تو ہتھیار ہی تو اٹھا رہے ہو. بھائی وہ کلمہ پڑھتا ہے رسول کی، اللہ کی ہم سے ثنا بیان کرتا ہے، کیا وہ شرک کرتا ہے؟ زنا کرنے کے لیے کہیں کسی جگہ پہ ایک خاص مقام بنایا ہے اس نے، جیسے کوئی درگاہ ہو، وہاں کسی کو بلاتا ہے، لوگوں کے محترمہ میلے لگتے ہیں، وہاں گمراہی کرتا ہو، گمراہی کے راہ پہ انہیں چلاتا ہو، گمراہی کے لیے دعوت دیتا ہو. کیا ایسا کام کرتے ہیں وہ لوگ؟ یہ کام تو ہمارے سنی میں ہوتا ہے. روزی نہیں ہو رہی ہے، چلو درگاہ پہ منت مانگے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، چلو درگاہ پہ. اللہ نام کی بھی کوئی ذات ہے، ایمان بھی کسی کا نام ہے، نماز بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اپنے آپ کو اہل سنی کہتے ہیں، اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں، سامنے والے کو کافر کہتے ہیں. اتنا تکبر، اتنا غرور اپنے اندر. جنت کوئی حلوہ ہے کیا؟ جیسے کوئی لنگر بٹ رہا ہے، کھا لیو، اسے جنت کو بھی کھا لیے، جس کو چاہو بانٹ دو. جنت رسول اللہ کی ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو بانٹتے پھرے جنت کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. اب رسول جانے کہ جنت کون ہے، جہنمی کون ہے، ان سے بہتر اور کوئی جاننے والا نہیں ہے. ایک طرح سے کہتے ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم الانبیاء ہیں، دوسری طرف سے انہی کے بیرونتی کیے جا رہے ہو. نہ تو ان کی حدیثوں کو مانتے ہو، نہ تو ان کے فرمان کو مانتے ہو، اور کہتے ہو ہم نبی والے ہیں، ان کے لیے جان دے دیں گے. ہاں، جان دینے کی بات کہیں اور چل رہی ہے. چلیے اب ہم رکھتے ہیں، کافی سمے ہو گیا. اگر واقعی میں کوئی سچا ایمان والا ہے اور سچا اہل سنی اپنے کو کہتا ہے، اور خیر اصل میں وہ سنی ہوگا، تو وہ تقوی استعمال کرے گا حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا، حضرت علی کے جیسا. کیا ان کے جیسا کوئی تقوی استعمال کرنے والا کوئی ہے؟ کیا ان کے نقش قدم پہ پورے حکمت اور آرام کے ساتھ اور پورے عمل کے ساتھ اس پہ قادر ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ اگر کوئی نہیں ہے تو یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہم اصل سنی ہم ہی ہے، اصل جنت کے حقدار ہم ہی ہیں، اور باقی سب کافر ہیں، وہ جہنمی ہیں. انسانی ہے نا وہ.
جب موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں کیا خدا رب تعالیٰ نے اتنے سے الفاظ خراب کہہ کے، تو آپ کون ہیں اسے کافر کہنے والے، خراب کہنے والے؟ خراب کیسے ہو گیا وہ؟ غور کرنے والی بات ہے. جو بھی عوام میری ویڈیو کو دیکھ رہی ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ اتنے بڑے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف خراب تلاشنے کے چکر میں ان کی نبوت جاتے جاتے بچ گئی، اور ہماری اتنی اوقات ہو گئی کہ ہم کسی